میں ایک سوچ اور فکر کا حامل ہوں کہ انسان ہمیشہ منفرد رہے تو اچھا ہے، بھیڑ چال کا حصہ میں نہیں بنتا۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اسے ہرڈ انسٹنکٹ یا بھیڑ چال کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ممک کرنا شروع کر دیتے ہیں، نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے گھر والوں کی، ایون کہ جس کو وہ دیکھیں اس پر کوئی ایسا شخص ہو جو اثر انداز ہو رہا ہو تو وہ اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سڑک کے اوپر جائیں، ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ سڑک پر جاتے جاتے اچانک گاڑی آہستہ کر کے ایک کٹ لے لیں، پھر تھوڑا آگے جائیے، پھر دائیں ہاتھ کٹ لے لیجئے، پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر سلو ہو جائیے۔ جو آپ کر رہے ہوں گے وہی پچھلی والی گاڑی والا بھی کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوگا کہ شاید آپ سڑک پہ کسی رکاوٹ سے بچنے کے لیے اپنی سمت بدل رہے ہیں اور بلا وجہ میں کٹ لے رہے ہیں۔ وہ آپ کو محتاط ہو کے دیکھے گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیے، یہ بیہیویئر آپ کو نوٹ کرنے ملے گا۔ لوگ دوسرے کی نقل کرتے ہیں، شاید ان کو غالباً یہ ہو کہ آپ اپنی گاڑی کو بچا رہے ہیں، سڑک پر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اگر آپ نے بائیں ہاتھ کٹ لیا تو وہ بائیں ہاتھ کٹ لیں گے، تھوڑے آہستہ ہو جائیں گے، آپ کو دیکھیں گے بھائی کوئی جمپ آ رہا ہے آگے، کیا وجہ؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھیڑ چال۔ میں اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں، اپنا رستہ پانی کی طرح خود تلاش کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اسی انفرادیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معیشت کے متعلق میں بھیڑ چال کا حصہ نہیں ہوں۔ ماضی کے اندر بہت ساری حکومتیں آئیں اور چلی بھی گئیں، بہت سارے وزرائے خزانہ آئے، سب نے کہا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن میں نے ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے ان کے کام کو دیکھا، ان کے ایکشنز کو دیکھا، اس کے آؤٹ کمز کو دیکھا۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جو ملک کے معروف معیشت دان ہیں، اور اس کے علاوہ اگر میں کسی کی تھوڑی بہت نقل کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں ان کی رائے کی نقل کر لیتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے اور روشن خیال شخص کی جو کہ سائنٹیفکلی سوچتا ہو نقل کر لی جائے کوئی عیب نہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ علی ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کے دشمنوں کی صحت تھوڑی خراب تھی، تو میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ یقین کریں آپ کے لیے ہمیشہ نیک تمنائیں اور دعائیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے جو لوگ ہیں اس ملک کے لیے سرمایہ ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک روشن مثال ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی صحت بہتر سے بہترین ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اور میں آپ کے لیے بھی نیک خواہشات اور دعا۔ جی آمین ثم آمین۔ اچھا، یہی بات کہتے ہوئے میں آگے چل کے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آج کل چرچا دیکھیے تو اسٹاک مارکیٹ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب مارکیٹ میں چاندی ہو گئی، ریئل اسٹیٹ والے بھی کسی افواہ، کسی خط، کسی کیا کہتے ہیں پروانے کا ذکر کر کے کہتے ہیں ہماری مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی۔ انڈسٹریلسٹ بزنس مین لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے، معروف شخصیات کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے ایک نئی کہانی بیان کر کے کہتے ہیں کہ صاحب ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا ملک کی معیشت اتنی زیادہ ٹھیک ہو گئی کہ ساری دنیا کے اندر آپ کی مثالیں دی جانے لگی ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ایک مفصل تجزیہ پیش کیجیے۔ علی ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت IMF سے ہمیں قرضہ مل چکا ہے اور اس کی جو ہے ایک قسط بھی مل گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے 12 ارب ڈالر کے جو ڈپازٹس تھے ہمارے برادر ملکوں کے، انہوں نے اس کو رینیو کرنے پر IMF کا کمٹمنٹ دے دیا ہے۔ ہم نے چین سے کہا کہ جناب یہ قرضے آپ بھی مل گئے، سب کچھ ہو گیا، عالمی بینک سے بھی مل گیا، ایشین ڈیولپمنٹ سے مل گیا، ہم پھر بھی اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتے، تو آپ مہربانی کریں جو ہم نے آپ کو پیمنٹس کرنے ہیں
IPPs وغیرہ پر جو نجی شعبے کے ہیں جس پر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کچھ مہلت دیں، ورنہ ہم آپ کے قرضے ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے بجٹ کی تاریخ کو بدل کے چائنا تشریف لے گئے تھے اور بعد میں بھی کوششیں ہوئی، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کامیابی کی امید ہے۔ جو 25 ارب ڈالر اور 50 ارب اور 100 ارب ڈالر کی باتیں ہو رہی تھیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دسمبر تک وہ آ جائے گا FDI، وہ تو نہیں آیا۔ لیکن جو چیز ہوئی، مہلت کامیابی کی مثال تو نہیں ہو سکتی۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو ایک کام ہوا ہے یہ تو آپ نے تسلیم کرنا پڑے گا۔ جی جی اس حکومت نے بہت کامیابی کے ساتھ اپنی معیشت کو سست کر دیا، اپنی جو ہے وہ امپورٹس کو کم کر دیا اور ریمیٹنسز کو بہت زیادہ بڑھایا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 111 کے تحت جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں ان کو بڑھا دیا، اور لیکن امپورٹس خاصی کم ہوئی ہیں۔ تو وہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس سے یہ ہوا کہ جو ٹیکسز ہمیں ملنے تھے وہ نہیں ملے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ 111(4) کے تحت ہی آتی ہیں اور ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کی نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوا اور ریمیٹنسز آنے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بینکوں کی جو نجکاری ہوئی تھی، میں کسی بینک کا نام نہیں لے رہا ہوں، تو انہوں نے اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ 31,000 ارب روپے کے انویسٹمنٹ کر دیے اور 12,000 ارب روپے کے قرضے دیے۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں موسٹلی کمرشل بینک ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ان کی مدد کی اوپن مارکیٹ آپریشن سے، تو 3 مہینے میں 2.5 ارب روپے کا منافع اسٹیٹ بینک نے کما کے حکومت کو دے دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 2,005 ارب روپیہ۔ اب یہ آئندہ نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا، اور اس کی وجہ سے جو آپ کا پرائمری سرپلس تھا اور اس سے مالیاتی پوزیشن بظاہر بہتر نظر آنے لگی، جو قائم نہیں رہے گی۔ اکتوبر میں بھی، نومبر اور دسمبر میں بھی وہ قائم نہیں رہے گی۔ آپ کے سامنے آ گیا اس لیے کہ اس میں ایک اور انہوں نے پالیسی اپنائی تھی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے شرح سود میں جو ہے وہ 450 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو بینکوں میں پیسہ، کروڑوں لوگوں نے پیسہ رکھا ہے سیونگ بینک اکاؤنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں منافع میں زبردست کمی کر دی گئی ہے، زبردست کمی کر دی گئی ہے جولائی کے بعد سے اب تک۔ تو اس کی وجہ سے جو مارک اپ کا اور قرضے جو تھے ان میں بھی کمی ہوئی، جو حکومت کے تھے انویسٹمنٹ بانڈ وغیرہ کے، تو سود کی رقم کم دینی پڑی، لیکن کروڑوں لوگوں کو نقصان ہوا، اور وہ نقصان قانون کے خلاف دیا گیا ہے، کیونکہ بینکوں نے جو منافع ہے، آپ کا بھی اکاؤنٹ ہے، ہمارے آپ کے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے پاکستان میں کہ ہمارے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں ہے، نفع نقصان میں شرکت۔ اسٹیٹ بینک نے قانون بدل دیا، قانون کی خلاف ورزی کر دی اور یہ کہا کہ جناب نہیں، ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کریں، آپ بھی منافع کا اشارہ کم کر دیں۔ تو اس طریقے سے قانون توڑ کے انہوں نے ڈپازیٹرز کا نقصان کیا اور ادھر سے انویسٹمنٹ بانڈ میں بھی کیا۔ تو عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے، پیٹرول بڑھا کے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دی، اس طرح کی کیفیت میں اثاثے بیچنے کی کوششیں شروع کر دی۔ تو ان چیزوں سے کچھ بہتری کے آثار نظر آئے، جو شاید نومبر یا دسمبر میں بھی برقرار نہیں رہیں گے۔ 2.5 ارب روپے تو آپ نے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ آ گیا، اب نہیں آئے گا، آپ کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو قومی بچت اسکیم ہے، آج کی تاریخ ہے، اس میں 4 نومبر سے انہوں نے جو اسپیشل سیونگ کے تھے، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ، لاکھوں لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، اس میں 360 بیسس پوائنٹس کی کمی کرتی، یعنی 15 سے کر کے کوئی 11.5% پہ لے آئے۔ تو اب یہ لوگ جو یہاں پیسہ جمع کرتے تھے ان کو بھی کم ملا، تو حکومت کو قرضے پہ سود دینا پڑا، کم دینا پڑا۔ لیکن جو شہداء کے اکاؤنٹس تھے، جو ان کے اکاؤنٹ سے جو بیوائیں ہیں، جو بہبود میں لگاتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ، ان سب کے منافع میں بھی کمی کر دی 4 نومبر سے۔ تو اس طریقے سے عوام پر بوجھ ڈال کے، پاکستان کی سلامتی کو خطرات میں ڈال کے، معیشت کو سست کر کے اور بے روزگاری بڑھا کر اور غربت بڑھا کر کچھ عارضی بہتری ایسی نظر آئی ہے جو کہ نومبر یا دسمبر میں بھی قائم نہیں رہے گی، اور یہ 37 مہینے جو ہیں اس میں معیشت لڑکھڑاتی چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو ہر سال قرضہ دینے کا، قسط دینے کا معاملہ آئے گا، IMF دانت تیز کر رہا ہے، اگلے مہینے پھر وہ آ رہا ہے، پھر آپ کہیں گے جی یہ 12 ارب ڈالر کے جو دوستوں کے پیسے اس کو کر دیں، IMF کہے گا جی یہ تو آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ ہماری قسط نہیں دیتے، تو پھر آپ پیسوں کا انتظام کریں، پھر آپ ادھر ادھر جائیں گے۔ کیا
آپ کی بات کا چونکہ اہم نقطہ اٹھایا ہے اور آپ نے ہٹ کے اٹھایا ہے جو ہم لوگ بات آج کل کر رہے ہیں کہ انفلیشن کا یہ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ ہر سال ہمیں یہ مسئلہ آئے گا, ہر قسط لینے میں آئے گا کہ جناب ہم تو اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتے, تجارتی خسارہ بڑھنے والا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا. امریکی انتخابات ہونے والے ہیں. جب یہ پروگرام نشر ہو رہا ہوگا اس کے فوراً بعد امریکہ کے اندر الیکشن کا عمل شروع ہو جائے گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان انتخابات میں کون جیتے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اگر ان انتخابات کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو دنیا کی معیشت اور بالخصوص پاکستان کے اندرونی بیرونی اور معاشی حالات پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی بہت اہم بات آپ نے کی ہے. تو دیکھیے بات یہ تھی, بنیادی بات, امریکہ کے جو یہ صدارتی انتخابات ہیں اس میں دونوں امیدواروں میں سے کوئی بھی صدر منتخب ہو, نیو گریڈ گیم کے تحت جو امریکہ کے مقاصد ہیں اور پالیسیاں ہیں ان دونوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو تبدیل کر سکیں, اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ نیو گریڈ گیم کے تحت جو مقاصد امریکہ کے ہیں وہ ایک بنیادی پالیسی ہے, اس کو پینٹاگون CIA اور سب کی حمایت حاصل ہے. تو ان میں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی ان مقاصد میں, ان پالیسیوں میں. یعنی اب آپ کو بھی علم ہے اور آپ خود بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں, امریکہ کی اس وقت جو پالیسی ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو کنٹرول کرنا, کیونکہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے اور ان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ برسوں کے بعد امریکہ سے ان کی معیشت بڑھ جائے گی. ایک تو یہ ہے. لیکن چین نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت افریقہ, ایشیا, یورپ کے ممالک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پر شروع کر دیا ہے اور عالمی مالیاتی نظام میں ان کا اثر و رسوخ آ گیا. برکس ایک بہت ہی اہم وہ بن چکا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے, روس بھی شامل ہے اور دوسری قوتیں بھی شامل ہیں. تو وہ اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا رہا ہے کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک میں بھی اپنا حصہ نہیں, لیکن اتنی بڑی کوئی پاکستان کے لیے تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوگی. اہم شخصیات پاکستان سے جا چکی ہیں. میں نام لیے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو بہت اہم شخصیات پاکستان سے جا چکی ہیں جن کا ہمارے منظرنامے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو ایسی کون سی تبدیلی ہو جائے گی ایک ہفتے کے بعد؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے کون آتا ہے, اتنا معمولی فرق اس وقت نظر آ رہا ہے کہ میرے خیال سے دونوں صدارتی امیدواروں کو بھی نہیں پتا کہ وہ جیتیں گے یا نہیں. تو یہ تو بہت کلوز ہوگا. لیکن میں جو پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ کو ایک تو بات یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کا دہشت گردی کی جنگ میں پارٹنر ہے, بہت عام بات ہے, اور یہ پارٹنر رہے گا. اور وہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر رہے گا. کیونکہ وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو کنٹرول کرنے میں بھارت ان کی مدد کر سکتا ہے. تو بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر جس کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا پارٹنر. یعنی پاکستان میں آج کل جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو اس میں امریکہ ہماری شہادتوں پر, ہمارے نقصانات پر, ہمارے فوجیوں پر, ہمارے سپاہیوں پر, عوام پر, ان سب کو جو بھی جانے ہو رہے ہیں اس میں امریکہ زبانی ہمدردی کا اظہار تو ضرور کرے گا. لیکن اگر بھارت یا افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالے گا. اور اگر کوئی بھارت کے اندر کوئی دہشت گردی کی واردات ہو جاتی ہے اور امریکہ بھارت جو ہے پاکستان پہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے الزام لگاتا ہے تو بھی امریکہ کی ہمدردیاں جو دونوں میں سے کوئی بھی ہو وہ بھارت کے ساتھ ہوں گی. یہ بہت عام نقطہ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہے. لیکن آپ نے یہ بات کی, پاکستان ایک دنیا کا اہم ملک ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن انتہائی شاندار ہے. 4 بڑی معیشتیں ہیں یا کہ اہم ملک ہیں جس میں چین شامل ہے, ہمارا پڑوسی ہے, بھارت ہے, ایران ہے, اور افغانستان جیسے اسٹیٹس تک ہماری رسائی ہے, دنیا کی نظریں اس پر ہیں. ہم وہ چاروں ہمارے پڑوسی ہیں. چین ہمارا دوست ہے اس لحاظ سے کہ وہ CPEC میں بڑے پیمانے پر ہماری امداد کر رہا ہے, اور امریکہ کو پتا ہے کہ ابھی اگر چین پاکستان کو سپورٹ نہ کرے تو امریکہ بھی نہیں بچا سکتا. تو فی الحال تو وہ CPEC کو نقصان ضرور پہنچائے گا, اور خاص طور سے ٹرمپ جو ہے وہ تو CPEC کے بہت زیادہ خلاف ہے. لیکن ابھی وہ اس سے ایک حد سے زیادہ سختی اس لیے نہیں کریں گے کہ ابھی پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے, اور ہماری افواج جو ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ دنیا کی نظریں امریکہ کی ان کے اوپر بھی ہیں کہ اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ
اس ملک میں جو ہے ہماری فوج کی بہت اہمیت ہے، طاقت ہے، اور بہت سے ممالک بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں، لیکن ہمارے سیاستداں اتنی گہرائی سے اس معاملے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانیوں کا تو کوئی ووٹ بھی نہیں، اور موجودہ حکمرانوں کا امریکی الیکشن کے اوپر کیا سارائی کرنا میرے لیے بالکل غیر متوقع سی بات ہے. اور ہمارے سیاستدانوں کا یہ محسوس کرنا کہ اگر امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوگی تو پاکستان میں بھی کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، یہ میرے لیے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تاہم ہو سکتا ہے آپ مجھے سمجھا دیں. ابھی ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ پچھلی دہائیوں میں اور پچھلے برسوں میں دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، اقتدار کو طول لینے کے لیے جن طاقتوں کی مدد چاہتے ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، اس میں امریکہ شامل ہے. اور امریکہ کا کردار رہا ہے. میں نے وہ امریکہ کا بیان دیکھا تھا کہ وی ہیو نو الٹرنیٹو بٹ ٹو کیپ مشرف ان پاور. پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں لاتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دیتے ہیں. اور تو ہمارے لوگ جو ہیں ایک ملکی اشرافیہ ہے جن کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں اور وہ الیکشن جیتتے ہیں. IMF کی آڑ میں ان کے اوپر ان کو مراد دے کے عوام کو کچلتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں. تو اور دوسری طرف امریکہ کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کونڈولیزا رائس نے جو کتاب لکھی ہے وہی لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرف تو ہمیں 1 سال تک ہمیں کہتے رہے کہ ہماری بینظیر سے دوستی کرا دے اور ہم اقتدار میں آ جائیں. پھر کہتے ہیں ہم نے جب ایگری کر لیا تو ہم نے مذاکرات کرائے تو بے نظیر طے ہوا کہ ہم آپ کو اقتدار میں بھی لاتے ہیں مگر صدر مشرف کو رکھیں. تو یہ مثالیں ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے عوام کی قوت سے زیادہ ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ جس میں امریکہ شامل ہے، اور وہی امریکہ پھر IMF کا ایسا انداز ہو گیا ہمیں قرضے دلواتا ہے تاکہ پیسے ملیں. پھر آپ کو نہ ٹیکسوں کی وصولی بڑھانی پڑے بہت زیادہ، نہ آپ کو جو ہے نا اپنے برآمدات بڑھانی پڑے. وہاں سے پیسے لے لیے، امداد دے لیے، نجکاری کرنے کی کوشش کر دی، کچھ دہشت گردی جنگ سے پیسے وصول کر لیے. تو یہ جو تباہی بربادی آ رہی ہے وہ اسی کے خود انحصاری جو قائد اعظم نے فرمایا تھا، خود انحصاری جو اسلام کا ہے کہ آپ اپنی وسائل کا بھروسہ کریں، اپنی قوت پر کریں، بیرونی مدد لیں سپلیمنٹ کر کے تاکہ معیشت کریں. ہم نے بیرونی مدد دی معیشت کو چلانے کے لیے. امریکی امداد، امریکی قرضے، امریکہ سے ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی ہیں، برطانیہ سے آتی ہیں نمبر 2، سعودی نمبر 2 اور 3 اور 4 سب سے زیادہ آتی ہیں. سعودی عرب، UAE ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ریمیٹنس بھی وہاں سے ہیں، ایکسپورٹ بھی امریکہ اور یورپین یونین کو ہیں. تو اس وقت بھی امریکہ کی اہمیت ہے. IMF سے قرضے دلانے میں بھی IMF کی اہمیت ہے امریکہ کی. اور اگر FATF سے بلیک لسٹ کرانا ہے اس میں بھی امریکہ پیش ہے. پچھلی دفعہ جو بلیک لسٹ کرایا تھا وہ امریکہ نے کرایا تھا، سوری گرے لسٹ میں، اور آج جب نکالا تو وہ بھی امریکہ کی مدد سے نکالا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. قوم کی مدد، عوام کی طاقت پر بھروسہ وہ نہیں ہے. اور جب تک عوام میں یہ تعلیم نہیں آئے گی، شعور نہیں آئے گا، اپنے پروگراموں کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرے گا، اور کوئی ملک میں چوتھی قوت سیاسی موجود نہیں ہے ان تینوں پارٹیوں کے علاوہ جو بتائے کہ جی یہ تو نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں چل سکتا. جیسے خالی امریکہ میں مسلمان کہتے ہیں جی 2 پارٹیوں سے چل رہا ہے، یہ دونوں کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارے لیے، تو اگر تیسری قوت نہیں ہے. پاکستان میں چوتھی قوت نہیں ہے، 3 ہی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کھیل چل رہا ہے، باریاں چل رہی ہیں مختلف مدد دے کے. تو قوم کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ اب نیو گریڈ گیم کے تحت آگے چل کے چین کی وہ مدد ہماری نہیں کرنے دی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ پاکستانیوں کے دل کے نزدیک مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات ہیں. کیا امریکی انتخابات کے اندر اگر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ کے حالات بہتر ہو جائیں گے جس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے میرے اپنے خیال سے ایک تو امریکہ فرسٹ کی پالیسی تو ہے ان کی بہت زیادہ ہے، امریکہ فرسٹ. تو اس سے پاکستان کی جو امداد ملتی ہے اس میں تو کمی ہوگی، لیکن جو پاکستان کو ٹیررزم کے لیے ملتی ہے اس میں ٹرمپ جو ہے نا ہاتھ نہیں روکیں گے. نمبر 1 تو جتنی ہماری اہمیت وہاں بڑھے گی امریکی مدد سے، مڈل ایسٹ سے بھی ہمیں مدد ملے گی، انہی کی اس پر ملے گی کہ امریکہ کے نے سفارش کی ہے. تو بنیادی چیزیں کہ ہمیں میرٹ پر نہیں مل رہی ہے، نہ ہم میرٹ پر لے رہے ہیں اور نہ اس کو میرٹ پر استعمال کر رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی ایک اور کوشش بھی ہوگی
کہ جو یہ امریکہ فرسٹ کے تحت جو جنگیں چل رہی ہیں اس کو کم کر کے وہ اپنا وائٹ جو ان کی آبادی ہے اس کے اوپر اور امریکہ میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے وہ سب سہولت دینے کے لیے اس کی پالیسی وہاں زیادہ ہوگی، اور وہ بیرونی جنگوں میں سوائے دہشت گردی کی جنگ کے میرے خیال سے ہاتھ ہلکا رکھے گا، وہ پاکستان کے لیے یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح نظر آتی ہے، کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردی کی جنگیں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور حکومتیں اور صوبائی حکومتیں عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہیں تو وہ جنگ کیسے جیتیں گی؟ وہ میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے۔ تو امریکہ تو ہمدردی کرتے تھے، یہ آپ کے آدمی شہید ہو گئے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، فوجی سپاہی عوام نقصان ہو رہا ہے، عوام پر بوجھ جا رہا ہے ٹیکسوں کا، ان کی جانیں جا رہی ہیں، زخمی ہو رہی ہیں۔ نہیں، لیکن آپ نے پالیسی شفٹ صرف ڈیفینس اور سیکیورٹی اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر ڈسکس کی ہے، اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم آپ نے ڈسکس نہیں کیا، جان بوجھ کے آپ نے وہ میرے خیال بحث چھیڑی نہیں، یا اس میں آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ دیکھیں ابھی تو پاکستان کے اندر کھلبلی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سطحی سوچ ہے تو سطحی سوچ میں ذہن میں صرف سیاست ہی آ رہی ہے۔ میرے خیال یہاں کے لوگ آپ کی جو وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ تھنکنگ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیا پولیٹیکل آؤٹ کم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کئی سال پہلے کہا تھا اور میں آج بھی اس سے قائم ہوں کہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور صدارت میں پاکستان کے لیے جو زہریلی الفاظ استعمال کیے تھے اس کی کسی اور ملک کے لیے ایسے کبھی کسی اور صدر نے نہیں کیے، کسی عام ملک کے لیے۔ لیکن امریکہ کے صدر کی پالیسیاں بھی قومی مفادات کے مطابق ہوتی ہیں۔ پینٹاگون کیا چاہتا ہے، CIA کیا چاہتا ہے، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا کیا عام کردار امریکہ کے مفاد میں ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جیسے میں نے کہا کہ وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغانستان کا مسئلہ، دوسرا پاکستان کو وہ امداد تو ضرور زیادہ دیں گے، پاکستان سے ڈیفالٹ بھی بچانے کے لیے بھی فی الحال کچھ امداد دیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ترقیاتی فنڈز ہمیں دے کے ہماری معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں یا ٹرمپ کام کرے گا تو قطعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا وہ مقصد ہے ہی نہیں کہ آپ کو تیرانا ہے، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ وار آن ٹیرر میں ان کا جو ہے مدد کر سکیں، افغانستان کے معاملے میں ان کی مدد کر سکیں، مڈل ایسٹ کے معاملات میں اتر سکیں۔ ہماری طاقت اور فوج ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کی اہمیت کو کوئی دنیا میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن امریکہ سے یہ توقع رکھنا ہے، خاص طور سے ٹرمپ سے، کہ وہ آپ کو معیشت کے شعبے میں کوئی بڑی امداد دے گا ترقی کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے تو یہ نہیں دے گا۔ البتہ وہ ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے فی الحال وہ بھی وہی کرے گا جو کہ دوسرا امیدوار کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اس وقت اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ میں بالکل آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ انتخابات کے بعد جو کہ امریکہ میں ہوں گے کیا ہوگا، کیونکہ اہم یہ نہیں ہے کہ کون سا صدارتی امیدوار جیتے گا، اہم یہ ہے کہ دنیا پر اس کے اثرات کیا ہوں۔ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ اور۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ کہنا بھی ابھی بہت مشکل ہوگا۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی تبدیلی دنیا میں اہم جگہوں پر رونما ہوتی ہے، پاکستان پہ اس کے کچھ نہ کچھ ضرور اثرات ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت پر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم بھی منتظر ہیں اور آپ بھی دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پر آگے لے کر جانا بہت ضروری ہے، اور خطے کے معاملات بھی بدل رہے ہیں، ملک کے اندر سیاست کو بھی مثبت طرف لے جانا بہت ضروری ہے، اچھی سیاست کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جمہوریت کو بھی پاکستان میں مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ میں تو معیشت کے لیے دعا گو ہوں، جو بھی ہو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔